ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نان نال پیار برا گہرا حسین دا، اوہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نان نال پیار برا گہرا حسین دا، اماں جدی فاطمہ تے بابا سونا علیے، اماں جدی فاطمہ تے بابا سونا علیے، لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما يفتح الله للناس من رحمة. اللہ رب العزت انسانوں میں سے جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے کھولے ہوئے دروازوں کو بند کر سکے. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے بند کیے ہوئے دروازوں کو کھول سکے. وہی اللہ وحدہ لا شریک غالب حکمت والے ہیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہو. لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ہے. تو پھر تم کس طرف بھٹکتے جا رہے ہو؟ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. وہ اللہ جو پوری کائنات کا نظام تخلیق کرنے والا، پوری کائنات کو چلانے والا. وہ اللہ جس کو چاہے عزت کے ساتھ سرفراز کر دے، جس کو چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے. اس کے معاملات کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. ان گنت لا تعداد درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے پیر و مرشد، قائد اعظم، رہبر اعظم، خاتم الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ستاروں کی تعداد سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ اور پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر. کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، محدثین کرام اور علماء دین پر، جن کی محنت اور کوشش کے ساتھ یہ دین اسلام صحیح ہم تک پہنچا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ان پاک باز ہستیوں کو جہاں وہ لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے مالا مال فرما. اور جو علماء دین اس وقت دین حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو قبول فرما. حضرات و حاضرین، اس کائنات کا نظام چلانے والی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے.
انسان کا اپنا وجود ہو، انسان کی موت ہو، اس کی زندگی ہو، یا جو اس کو رزق مل رہا ہے، یہ رزق دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انسان اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں رکھتا، اگر اس کی سانس چل رہی ہے تو اس کو روک نہیں سکتا، اگر سانس رک جاتی ہے تو اس کو چلا نہیں سکتا۔ بظاہر جتنا مرضی وہ طاقتور ہو، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا ہو، لیکن اس مالک کی مرضی کے ساتھ وہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ بڑے بڑے اس دنیا کے اندر ظالم اور جابر آئے، اپنے آپ کو رب العالیٰ کہنے والے اس دنیا کے اندر آئے۔ نمرود جیسے، حامان، قارون جیسے بڑے بڑے ظالم اور جابر اپنے آپ کو بڑا کہنے والے اس دنیا میں آئے، لیکن ان کا انجام کیا ہے؟ قرآن ان کی گواہی دیتا ہے۔ رہتی دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بظاہر تو وہ کہتے تھے ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں، اس دنیا کی حکومت ہمارے پاس ہے، ہماری حکومت کے اندر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو منطقی انجام تک اس طرح پہنچایا۔ وہی دریا، وہی سمندر ہے جس کے اندر سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو صحیح سلامت گزار دیا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو رب العالیٰ کہنے والا، اسی پانی کے اندر اللہ نے اس کو غرق کر دیا ہے۔ اگر وہ اتنی طاقت رکھتا تو اس پانی کو روک سکتا، اگر وہ اتنی طاقت رکھتا تو ڈوبتے ہوئے بھی وہ سمندر پار کر جاتا۔ تو سبق کیا ملتا ہے کہ اس دنیا کی اگر سپر پاور طاقت ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو انسان کی اپنی زندگی ہو، اس کی موت ہو، اپنا وجود ہو، انسان کا کسی چیز کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ صرف وہی اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، مجھے دے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کسی اختیار کو، کسی چیز کو اپنا نہیں سکتے۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، جن کو ہم گننے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں، یہ سمندروں کے، نہروں کے پانی کی سیاہی بن جائے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو لکھتے جائیں، اس جیسے اور 7 سمندر بھی آ جائیں، پھر بھی ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو حضرات و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات اس موضوع پر رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیا ہے، جن کو ہم اپنائیں تو ہم اللہ کی طرف سے برکتوں کا حصول، اپنے لیے برکتوں کے دروازے کھلوا لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔ وہ اللہ خود فرماتے ہیں اسی کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کا نام بھی بابرکت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکات ہے، جو وہ ذات ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ اللہ کا نام ہو، اللہ کی ذات ہو، اللہ کا کلام ہو، یہ سب چیزیں بابرکت ہیں۔ تو انسان جو اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے، میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے اس رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، برکت نازل ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ کام کرنے نہیں آتے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا کلام بابرکات ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان مصیبت کے اندر مبتلا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت کو صدق دل کے ساتھ یہ پکارتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے یا اللہ میں اس تکلیف کے اندر مبتلا ہوں،
تو اللہ رب العزت فوراً اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے بندے کو تکلیف ہے اس کی تکلیف کو دور کر کے آؤ۔ اللہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو اس کے نام کے ساتھ، اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ کس قدر اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، کس قدر پیارے پیارے ناموں کا اس نے تذکرہ فرما دیا۔ وہ اللہ ہے، الرحمن ہے، رحیم ہے، الملک القدوس ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب بندہ اللہ کو ان کے پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نواز دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے اپنے لیے رحمتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی جھولی کو پھیلا لیتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا چلا جاتا ہے، اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ناموں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اس نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو اللہ کا نام، اس کی ذات بابرکات ہے۔ جو بندہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے وہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اس کا کلام جو ہے وہ بابرکت ہے۔ جو نسخہ کیمیا اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہمارے لیے نازل فرمایا، جو اس کا کلام ہے وہ بابرکت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ کتاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بابرکات بنا کر نازل فرمایا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مکہ کے اندر چلا گیا، مجھے کئی قسم کی بیماریوں نے گھیر لیا، میں وہاں پر بڑی تلاش کی، کوئی حکیم مل جائے، کوئی طبیب مل جائے میرا علاج کرنے والا، لیکن مجھے وہاں پر کوئی علاج کرنے والا نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے کلام کی یہ پہلی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس تلاوت کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میری ساری بیماریوں کو دور کر دیا۔ کس قدر اللہ کا کلام بابرکت ہے۔ وہ رب خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کلام کو تمہارے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے، تمہارے لیے مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم اس سے شفا حاصل تو کریں۔ پھر کہتے ہیں میں جب واپس آیا، مجھے کوئی بھی بندہ آ کر اپنی بیماری کی شکایت کرتا، میرے سامنے اپنی بیماری کا شکوہ کرتا، تو میں اس کو یہ نسخہ بتلاتا، جاؤ قرآن پڑھو، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو، اللہ تیری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کا کلام بابرکت ہے۔ یہ اللہ کا کلام جو ہمارے پاس اتنی عظیم کتاب ہے، جس کو دنیا میں جس ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اگر ہم اس کو صدق دل کے ساتھ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام کی تمام حاجات کو پورا کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بابرکت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، آسانی کے لیے کچھ ایام جو ہیں وہ خاص کر دیے ہیں کہ میرے بندے ان ایام میں مجھے جب پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیے، محرم الحرام کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرما دی، اور اسی طرح جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایام اپنے بندوں کے لیے جو مخصوص فرمائے ہیں، ان ایام کے اندر آ کر میری تم بندگی کرو، یہ میرے احکامات ہیں، ان کو تم بجا لاؤ، میں تمہارے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایام ہمارے لیے خاص کر دیے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا، ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہم نے گزارے، محرم الحرام کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں تو اس مہینے کے روزے ہیں۔ تو جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں،
اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام ہمارے لیے مخصوص فرما دیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ جو ہیں وہ خاص کر دی ہیں کہ ان جگہوں میں میرے بندو، ان جگہوں میں آ کر مجھے تم پکارو، میں تمہاری پکار کو سن کر تمہارے لیے اپنی برکتوں کے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ اس دنیا زمین پر، کائنات کے اندر، دنیا کے اوپر جتنی بھی مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، بیت اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص فرما دیے ہیں کہ یہ میرے گھر ہیں، ان گھروں میں آ کر مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سن کر تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنایا گیا تھا وہ مکہ کے اندر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بابرکت جگہ ہے۔ یہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ وہ مسجد حرام ہو، مسجد اقصیٰ ہو، مسجد نبوی ہو، اور پوری روئے زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں یہ ساری کی ساری مساجد جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جن کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جب بندہ ان مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اپنے اللہ کا ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مساجد ہیں جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ ہیں تو یہ مساجد ہیں۔ جو بندہ ان مساجد کے ساتھ دل لگا لیتا ہے اس کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازوں کو تو کھولتے ہی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان 7 خوش نصیب بندوں کے اندر اس کو شامل کر لیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کون سا بندہ؟ فرمایا جو بندہ اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا لیتا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کے دل کے اندر محبت بیٹھ جاتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو حضرات یہ اللہ کے گھر ہیں، وہ بندے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کا چوکیدار بنا دیا ہے، اپنے گھروں کا خادم بنا دیا ہے، اپنے گھروں کی خدمت کرنے والا بنا دیا ہے۔ وہ کبھی اپنی ذات پر یہ نہ کہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم کون سے لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھروں کا چوکیدار بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازوں کو کھلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ اور پھر کچھ ہستیوں کو، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بابرکات بنا دیا ہے۔ ان میں سے اللہ کے وہ محبوب ترین بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ہر دور کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو دنیا کے جنجیلوں سے نکال کر آخرت کے اندر اعلیٰ مقام دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، محبوب بندوں کو پیغمبر بنا کر، نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں دے کر زمین کے اندر نازل فرمایا۔ تو ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا، جس دور کے اندر جو نبی گزر گئے ان کے ماننے والے، اور اس دور کے اندر جو ہمیں نبوت عطا کی گئی، ہمارے نبی کو نبوت عطا کی گئی، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا گیا، اب ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ تو اس محبت سے کیا نصیب ہوگا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ انبیاء علیہم السلام کی لڑی جو تھی، اور آخر کے اندر یہ جو لڑی ختم ہوئی ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لڑی ختم ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بابرکات بنا دیا ہے۔ نبی کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر
اپنی ذات ہو، اپنی جان ہو، مال و دولت ہو، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کر لیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے، اس بندے کو کبھی اللہ تعالیٰ بھوکا مرنے نہیں دیتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکات بنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اوقات کو خاص کر دیا ہے کہ ان اوقات کے اندر میرے بندوں میرے سامنے آ کر جھکو، مجھے پکارو، میرا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ تمہارے لیے برکتوں کے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ وہ اوقات یہ 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ان نمازوں کے درمیان بعض نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرضیت جو فوقیت ہے وہ بلند عطا کر دی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محبوب بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت کے اندر برکت ڈال دے۔ وہ رسول جو ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے، ہمیں رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں دنیا آخرت کے احکامات کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے، انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اس وقت کے اندر صبح کے برکت کے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ یہ اتنا بابرکت جو ہے لمحہ ہوتا ہے صبح کا وقت، جو بندہ صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب رات کو سونے لگتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر 3 گریں لگا دیتا ہے۔ 3 گریں لگا کر شیطان کیا کہتا ہے؟ سو جا، یہ نیند بڑی مقبول ہے، سو جا، آرام کر، بہت لمبی رات ہے، لیٹا رہو۔ شیطان آ کر گریں لگا دیتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، تو وہ شیطان کی لگائی ہوئی گرہ ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان کی جو تیسری گرہ تھی وہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ وہ صبح جو کرتا ہے وہ ایسے ہے شاش بشاش اور اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ وہ صبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ جس کو شیطان نے جس کے اوپر گریں لگا دی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں بندہ سویا رہتا ہے، صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالا فی اذنیہ، شیطان نے اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیا ہے۔ اب وہ نحوست جو ہے شیطان نے گندگی اس کے جسم کے اندر، اس کے کان کے اندر جو ڈال دی ہے، اب وہ ایسی نحوست ہے اس کو برکت سے خالی کر دیا ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی برکتوں کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو 5 وقت کا نمازی ہو، با جماعت نماز ادا کرنے والا ہو، دل کا صاف ہو، وہ کبھی بھوکا مرتا دیکھا ہو، کبھی اللہ کے شکوے اور شکایتیں کرتا دیکھا ہو، کبھی اس نے یہ کہا ہو کہ میری تو پوری نہیں پڑتی، اتنا کماتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں چلتا جاتا کہاں ہے، کبھی وہ بندہ اللہ کا شکوہ نہیں کرے گا۔ جو 5 وقت کا با جماعت نمازی ہوگا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہوگا، کبھی یہ شکوہ نہیں کرے گا۔ اس کی زبان پر اللہ کی تعریف کے کلمات جاری ہوں گے، وہ الحمدللہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی طرح یہ فجر کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بابرکت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، یہ اس قدر اتنا عظیم جو وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اس وقت کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار تباہ و برباد ہو گیا، اس کا وہ گھر بار لٹ گیا۔ تو آئیے حضرات ان اوقات کے اندر آ کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے اپنے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھلوانا ہے تو ان اوقات میں آ کر اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ تعالی ہمارے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل کرنے کے لیے انسان کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کو قائم دائم رکھنے کے لیے اور ان کے اندر اور اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی ایک مطالبہ کیا ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہ میرے بندو تمہیں میں نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا مال و دولت دیا ہے، اتنا تمہیں میں نے گاڑیاں بنگلے دے رکھے ہیں، تم میرے راستے کے اندر خرچ بھی کرو۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کمی نہیں آنے دیتے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس بندے کی مثال جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اس ایک دانے کی مثال ہے جو ایک دانہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اس دانے میں سے 7 سٹے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے بدلے میں 700 چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ یہ اس بندے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی، جو اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے زمین کے اندر جیسے ایک دانہ بویا ہو، اس دانے میں سے 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو، 700 دانہ ایک دانہ لگانے کے عوض میں۔ تو 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے بدلے میں کتنے پیسے ملے؟ کتنے روپے ملے؟ 700۔ یہ 700 اس کی لمٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے اندر بیان فرمائی۔ اب آگے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 تو ہے، یہ سٹے نکلتے ہیں، بالیاں نکلتی ہیں، اتنا اللہ دیتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر دیتے ہیں، اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کتنا ہے اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، جہاں تک اللہ چاہیں وہ بڑھا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، اپنے رزق میں سے اس کے راستے کے اندر خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی مال و دولت کام آئے گا، اور نہ ہی کسی کی جلال اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرو، تو اس خرچ کرنے کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ اس مال کو بڑھا دیتے ہیں، برکتیں نازل کر دیتے ہیں، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت بیان دے دیا، ارشاد فرما دیا الصدقۃ رد البلاء، یہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے کبھی اس کے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، یہ بھی فرما دیا تنگی کے اندر ہو، آسانی کے اندر ہو، جس حال میں بندہ ہے اللہ کے راستے کے اندر جو مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتے ہیں، اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ میرے راستے کے اندر خرچ کرو۔ ہم یہ نہ سوچیں، نعوذ باللہ ان مشرکین نے بھی کہا تھا، کفار نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہیں، اللہ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے تمہیں نواز رہے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم خرچ کرو میرے ان بندوں پر جو کمزور ہیں، جو لاچار ہیں، معذور ہیں، جو کما نہیں سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، مقروض ہیں، جو حقدار ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔
جب ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، خرچ کرنے والے کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے۔ اور حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کے اندر اضافہ کروانے کے لیے، ان کے اندر برکتوں کا حصول اور برکتیں نازل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی نہ قدری کرو گے، نہ شکری کرو گے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ انسان کا اپنا وجود سامنے لے لے جو یہ کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ایک اپنے وجود کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ اگر اس کا ایک گردہ نکال کر فروخت کیا جائے تو کتنے کا فروخت ہوگا، لاکھوں روپیہ اس کی قیمت ہے، تو انسان وہ کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں۔ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قیمت عطا کر رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دے رکھا ہے، اس وجود کا ایک ایک حصہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر تمہارا وہ حصہ چھن جاتا ہے، دنیا کی جتنی مرضی سپر پاور طاقتیں کھڑی ہو جائیں، سارا مال و دولت ایک خزانے کے اندر، ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، وہ حصہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ ایک آنکھ چھوٹا سا سوراخ ہے، چھوٹا سا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذرہ ہمارے اندر لگا دیا ہے، فٹ کر دیا ہے، اگر یہ ضائع ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو یہ مصیبت آئے، کسی کی آنکھ ضائع ہو، اگر یہ آنکھ کسی کی ضائع ہو جاتی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، جن کے پاس دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، ان سے پوچھئے یہ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف رکھ دیں، یہ ایک آنکھ کا جو عوض ہے، ایک آنکھ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ آنکھ دوبارہ واپس اسی حالت کے اندر نہیں فٹ کر سکتے۔ پتھر کی آنکھیں تو مل جاتی ہیں، لکڑی کی ٹانگیں تو مل جاتی ہیں، پلاسٹک کی سرجری تو ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود کے اندر اتنی بڑی جو قیمتی چیزیں فٹ کر دی ہیں، اس قیمتی چیزوں کو تم دوبارہ کبھی اپنی جگہ پر، اس کی جگہ پر لگا نہیں سکتے۔ اگر یہ چھن جاتی ہیں تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو اس نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں۔ تو پھر اس نے یہ بھی فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر تم نے کرنا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ شکر کے بدلے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں، اس کے راستے کے اندر خرچ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں، اس کے سامنے آ کر جھک جانے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں۔ تو پھر کون سی کمی ہے ہمارے پاس؟ کیوں ہم اللہ کے اس شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ہماری پوری نہیں پڑتی ہے؟ اور پھر آگے چلیے، وقت گزرتا جا رہا ہے، نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ آزادی جیسی عظیم نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس نعمت کی بھی قدر کریں۔ یہ 14 اگست کی آمد ہے، ہمیں گلی بازاروں کے اندر جھنڈیاں نظر آ رہی ہیں، کہیں پر بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے گئے ہیں کہ 14 اگست آ رہی ہے، جشن آزادی منانی ہے۔ اس نعمت کی ہم نے قدر کس طرح کرنی ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے ہمارے اوپر، ورنہ ان لوگوں سے پوچھئے، فلسطین و کشمیر کے لوگوں سے پوچھئے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ کس طرح کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے گھر محفوظ نہیں ہیں، وہ صحیح معنوں کے اندر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ان کے گھروں کے اندر نہیں جا سکتے، اگر چلے جاتے ہیں تو بمباری کر کے ان کے گھروں کو، اللہ کے گھروں کو تباہ و برباد نعوذ باللہ کر دیا جاتا ہے۔ کس قدر اللہ نے ہمیں بڑی نعمت سے نواز دیا ہے، آزادی جیسی عظیم نعمت سے، تو آج ہم نے اس نعمت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف سمجھ لیا ہے، ہمارے نوجوان نسل نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم آزادی کا حق اس طرح ادا کرتے ہیں، اپنی گاڑی پر بیٹھے سلنسر نکلوا دیا اور ہاتھ میں وہ باجے پکڑ لیے، گلیوں بازاروں کے اندر لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ہم اس آزادی کا جو نعمت کا یہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو کسی کو تکلیف دے کر اس طرح کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ آزادی کی جو نعمت ہے، یہ پہلی امتوں میں سے دیکھے بنی اسرائیل کے پاس
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزاد کروایا فرعون کے محلات سے اور فرعون کے ظلم و ستم سے، جب ان کو آزاد کیا، فرعون کو غرق کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ یہی فرمایا تھا نا، ادخلوا الباب سجدا، اس راستے سے جھک کر سجدہ کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا۔ اگر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے گھروں کے اندر دھوپ پڑتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر سایہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ کھانے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے آسمان سے منسلوا اتار دیا، اور طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ جب اس قوم نے اللہ کی ناقدری کی، ان نعمتوں کی ناشکری کی، تو ان کا انجام دیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو وہ بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ آج ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دھوپ کی اگر چھاؤں کی ضرورت ہے تو ہم درخت لگاتے ہیں، لیکن ان کو اگر چھاؤں کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، کھانے کے لیے منسلوا دے دیا، اور جو بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے پانی کے چشمے چلا دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، موسیٰ یہ زمین کر اپنا عصا، اپنا سوٹا، اپنا ڈنڈا زمین پر مار دو۔ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے چلا دیے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے میں سے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تھیں آزادی کے بعد ان لوگوں کو ملی، لیکن انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، اور ان کے اندر کون سے گناہ جو تھے وہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے آزادی کو چھین لیا۔ سب سے پہلا جو ان کے اندر گناہ آیا، انہوں نے اپنے بڑوں کو یہ سمجھ لیا کہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ اپنے انبیاء کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا یہ کفارہ بن جائیں گے، ہم جتنے بھی گناہ کریں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان انبیاء نے، یہ ہمارے جو نبی ہیں، انہوں نے ہمیں پار لگا دینا ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی، خام خیالی تھی۔ تو آج دیکھ لیجئے ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے گروہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے وڈیروں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے، ہمیں یہ دنیا سے اور آخرت کے اندر جو کامیابی دینے والے ہیں صرف یہی ہیں۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، وہ مالک جس نے نعمتوں سے نوازا تھا، اس ذات کو چھوڑ کر ان دنیا والوں سے مانگنا شروع کر دیا، دنیا والوں پر بھروسہ کر لیا۔ صرف کہنے کے لیے زبانیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے محب ہیں، لیکن ان کے اعمال دیکھے جائیں تو اعمال ایسے نہیں جو نبی والے اعمال تھے۔ اپنے آپ کو صحابہ کرام کا محب کہنے والے، ان کے اعمال دیکھے جائیں تو ایسے اعمال نہیں ہیں جو صحابہ کرام جیسے اعمال تھے۔ اگر ویسے اعمال ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو نعمتوں کی کمی نہ آنے دیتے، ان کے اوپر کبھی عذاب نازل نہ ہوتے۔ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے، یہ اپنے وڈیروں کو سب کچھ سمجھ لیا اور گناہ کرنے کے اندر لگ گئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدوں پر جھکنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی بیماری پائی جاتی ہے، شرک جیسی عظیم اور بڑی بیماری، جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے، بہت بڑا ظلم کہا ہے، یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر ہم یہ شکایت کریں کہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل نہیں ہو رہی، طرح طرح کی ہمارے اندر بیماریاں آ رہی ہیں، ہمارے اندر طرح طرح کے جو مسائل ہیں وہ پیش آ رہے ہیں۔ کبھی سیلاب آتے ہیں، گھروں کے گھر، آبادیوں کی آبادیاں، اور جنگل جو ہمارے لیے درخت اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں۔ آفتیں آتی ہیں، کبھی بارشوں کی بندش ہو جاتی ہے، لوگ پانی سے ترس رہے ہیں، پانی پینے کو ترس رہے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آزادی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، لیکن اس آزادی کی قدر جو تھی وہ ہم نے نہیں کی۔ ہم نے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ گلی گلی کے اندر، ہر شہر کے اندر بڑے بڑے ہم نے مزار بنا لیے، بڑے بڑے درگاہ بنا لیے کہ ہمارا سب کچھ یہی ہے، ان کے سامنے جا کر جھکو، ہمارے بیڑے پار کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں سے نواز رکھا ہے، وہ اللہ مالک الملک ہے، وہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے تو وہ ہمیں کبھی بھی نوازے گا نہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے ان میں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کرنے شروع کر دیے، ایسے ایسے گناہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اس قدر عطا کی، تکبر جیسا بڑا گناہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے کیا انجام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دنسا دیا، جاؤ قیامت تک دنستے چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو اس کی قدر کیجئے، اس نعمت کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالموں سے نجات دے کر ہم اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں، ہم مساجد کے اندر محفوظ ہیں، اور ہم نے اس آزادی کی قدر کس طرح کی ہے، اپنے ملکی اور معاشی نظام کے اندر سود جیسی لعنت کو لا کر اس آزادی کی نعمت کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ تو حضرات، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر برکتیں چاہتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اور ان بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے بزرگ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرہم، برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے اندر ہے۔ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ کچھ بڑی ہستیاں، بڑے بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، سفید داڑھیوں والے، جو اللہ اللہ کرنے والے۔ جس گھر کے اندر یہ بزرگ موجود ہیں، اگر اس گھر سے نکل کر ہم یہ کہیں کہ ہم باہر جا کر برکت تلاش کرنے جا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ پر جا رہے ہیں رزق لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے بھلا دیا۔ فرمایا البرکۃ مع اکابرہم، تمہارے ان بڑوں کے ساتھ تمہاری برکتیں وابستہ ہیں۔ ان بڑوں کی خدمت کی جائے، ان بزرگوں کی جو سفید داڑھیوں والے تمہارے ماں باپ کی شکل کے اندر تمہارے گھر کے اندر موجود ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور ان کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھی جائے۔ جو اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں۔ آج گھروں کے اندر بڑے موجود ہوتے ہیں، بزرگ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ان بزرگوں کی خدمت کو چھوڑ کر دوسرے باہر کے بزرگوں کی خدمت کرنے چلے جاتے ہیں۔ کیا لینے جا رہے ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی، ان سے جا کر نظر و نیاز کریں گے، اولاد مل جائے گی۔ حضرات، گھر سے تو اولاد لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ضلالت اور گمراہی اور اللہ کا غضب لے کر گھر میں آتے ہیں۔ جس اللہ نے تجھے پیدا کر دیا ہے، جس اللہ نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے، اس مالک کے خزانے کے اندر کون سی کمی تھی جو تم نے ان دنیا والوں کے سامنے جا کر جھک کر اپنے ان خزانوں کو کھلوانے کی کوشش کر لی ہے؟ وہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے، اس پر یقین تو کر کے دیکھو، اس پر ایمان تو لے کر آؤ، اس کے نبیوں پر ایمان تو لے کر آؤ، وہ سب کچھ تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کو نزول کے لیے ایک اور اہم کام جو ہمارے ذمہ لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر دو بھائی تھے، ایک بھائی جو تجارت کیا کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اور دوسرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن و حدیث کی تعلیم لیتا، علم حاصل کرتا۔ وہ دوسرا بھائی جو تجارت کرنے والا آیا، آ کر شکایت لے کر آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، یہ یہاں بیٹھ کر آپ کے پاس بیٹھتا پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، جو تجھے رزق مل رہا ہے، جو تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے برکت آ رہی ہے، تجھے جو رزق مل رہا ہے یہ اس کی برکت کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے، دین کے طالب علم، جس گھر کے اندر جن کی اولادیں قرآن کے لیے وقف ہو چکی ہیں، ان گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبھی رحمتیں اور برکتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں جن کے گھروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، ایسے طالب علم موجود ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ ایسے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تجھے جو رزق مل رہا ہے اس کی برکت کے ساتھ مل رہا ہے، جو تو اس پر خرچ کرتا ہے اپنا مال، اس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ تو ان مدارس پر، ان مساجد پر، ان اللہ کے جو مجاہدین ہیں،
ان پر اپنا مال خرچ کیجئے، اپنے آپ کو، اپنے مال کو ان کے لیے وقف کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تھوڑ نہیں آنے دیتے جو ان دین کے مجاہدین پر، ان دین کے طالب علموں پر اپنا مال، رزق حلال ان پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کبھی کمی نہیں آنے دیتے۔ تو آئیے حضرات، اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اپنی جو نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اور زیادہ مزید نعمتیں اور برکتیں لینا چاہتے ہیں، تو اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکاریے اور اللہ کے کلام کے ساتھ اس کو پکاریے۔ اللہ کے کلام سے اپنی بیماریوں کا اور اپنی آفتوں کا علاج کیجیے۔ اسی طرح اس کے نبیوں کے ساتھ محبت کر کے، اللہ کے گھروں کے اندر آ کر اور ہمارے اپنے بزرگوں کی خدمت کر کے، اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کر کے اللہ کی طرف سے ہم اپنے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی قدر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ کہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نان نال پیار برا گہرا حسین دا، اوہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نان نال پیار برا گہرا حسین دا، اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علیے، اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علیے،